اللہ کی رحمت سے یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ آج کی اس بزم کو قبول کر لیا جائے اور اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئی اور یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت قرار پائے، اس لیے آپ یہاں آئے ہیں، بیٹھے ہیں، درود و سلام کے ماحول میں بیٹھے ہیں۔ آپ نے حضور کی مدحت کے پھولوں کو چنا ہے، آپ کی مشام ہستی معطر ہوئی ہے، سر شام سے ذکر کیفیت نور میں ہے، اور اللہ نے چاہا تو تھوڑی دیر تک مزید اس کیفیت محبت سے گزریں گے، اور پھر حضور کی بارگاہ میں دست بستہ سلام ہوگا، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے تو ہمارے لیے یہ لمحے کتنے حسین گزریں گے، اور یہ کتنی خوش نصیب گھڑیاں ہیں۔ جو ذکر رسول میں بسر ہو جائے تو خوش نصیبی ہے میری اور آپ کی کہ آج ہم محفل میلاد میں بیٹھے ہیں، حضور کی صورت میں اللہ نے ہمیں جو انعام دیا اس پر شکریہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگرچہ حق شکر ادا نہیں ہو سکتا، ساری زندگی بھی حق شکر ادا کرنے کے لیے پیشانی سجدے میں رکھ کر اللہ کی تسبیح بولتے رہیں، لیکن اس نعمت کا شکر پھر بھی ادا نہ ہوگا۔ اتنا بڑا کرم حضور کی صورت میں ہمیں نصیب ہوا۔ میں نے کتب میں پڑھا ہے 12 نبیوں نے حضور کی امت میں ہونے کی آرزو کی ہے، ہم نے تو کوئی آرزو بھی نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا بھی نہیں کی، سوئے تھے، وقت جاگ پڑے، ہمارے والد گرامی مسجد سے مولانا کو بلا لائے، انہوں نے کان میں کہا مبارک ہو، تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ تو یہ کتنی خوش نصیبی ہے، ہماری آرزویں کی گئی، تمنائیں کی گئی، انبیاء نے ہاتھ پھیلا پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، نبی آنے والے کی خبر دیتے رہے۔ کسی نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں اب بھیج بھی دے۔ کوئی بولا ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، چلو میں تمہیں پتہ بھی بتا دیتا ہوں، نام بھی بتا دیتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ نے کہا اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں جو آنے والا ہے، جس کے لیے زمانہ منتظر ہے، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں ارمان رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے فاض جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نیرنگ میں پایا، نادانم گل خندہ چے رنگ و بود دارد، کہ مرغ ہر چمن آرزوئے او دارد۔ ہر کوئی اسی کا منتظر ہے، کوئی کہیں منتظر ہے، کوئی کہیں منتظر ہے۔ نستورہ نے کہا نستورہ کہاں منتظر ہے، بحیرہ راہب کلی ڈال کر شام کے رستے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے مذہب کی کتابوں میں پڑھا تھا کسی دن نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے، وہیں کلی ڈال کر بیٹھ گیا۔ وظیفہ کیا پڑھتا ہے، روزانہ صبح چھت پہ چڑھ جاتا ہے اور حجاز کی جانب سے آنے والے قافلے دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، شام کو جب اندھیرے گہرے ہو جاتے ہیں تو کلی کے اندر آ کر سو جاتا ہے، یہی وظیفہ کرتا رہتا ہے۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہو، تو شام سویرے اس کا یہی وظیفہ ہے۔ پھر ایک دن وہ مقصود آ گیا، اللہ اکبر، اس نے پہچانا کیسے کہ اس قافلے میں وہ نبی ہیں۔ مشکات اٹھائیے، کتب احادیث اٹھائیے، تاریخ کی کتب اٹھائیے، سیرت کی کتب اٹھائیے،
اس نے دیکھا کہ دائیں بائیں کے اشجار سجدہ ریز ہو رہے ہیں، تو وہ آج نیچے اتر آیا۔ جو اس کے ماننے والے تھے ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ شام سے پہلے نیچے نہیں اترتا، آج وظیفہ جلدی کیسے پورا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جناب جلدی کیسے آگے؟ بحیرہ نے کہا آج جلدی سے کھانا تیار کرو، یہ جو لشکر آ رہا ہے، یہ جو قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے کی ہم نے دعوت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ کھانا پکنے لگ گیا، اتنے میں قافلہ بھی آ گیا، تو قافلے والوں کو کہا گیا آج دوپہر کا کھانا آپ کا ہمارے پاس ہوگا۔ یہ قافلہ پہلے بھی یہاں سے گزرتا تھا، عرب تاجر جب شام جاتے تھے تو یہیں سے گزر کے جاتے تھے، اور اس کی کلی یہیں موجود تھی۔ قافلے کبھی یہاں رکتے بھی تھے، لیکن کبھی اس نے پوچھا بھی نہیں تھا، استقبال بھی نہیں کیا تھا۔ آج پہلا موقع ہے کہ قافلے والوں سے کہا آج تمہاری دعوت ہے۔ اتنی بڑی حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی۔ مسافر کو کھانا مل جائے تو پھر وہ بہت خوش ہوتا ہے، تو اس سے انہیں خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی کہ یہ پہلے کبھی پوچھتا بھی نہیں تھا، آج کیا خاص وجہ ہے کہ ہماری دعوت کی جا رہی ہے۔ خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب کھانا تیار ہو گیا کہا آ جاؤ، تو ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کے کلیسا کے ساتھ اس کا بڑا گھنا سایہ تھا۔ سارے وہاں آ کر اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ حضور چونکہ ساتھ تھے تو انہوں نے حضور کو سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ جب بحیرہ آیا تو اس نے آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا، جس طرح کوئی چیز ڈھونڈتا ہے تو کہتا ہے تمہارا کوئی شخص رہ تو نہیں گیا؟ قافلے والوں نے کہا نہیں نہیں سارے آ گئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا نہیں سارے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا ہاں ایک نوجوان ہے، نو عمر ہے، اس کو ہم اپنے سامان کے پاس چھوڑ آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں ہمارے بزرگ ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ اس نے کہا کیسی بارات ہے جو دولہا کو چھوڑ آئی ہے، تمہیں کون پوچھتا تھا؟ تم پہلے بھی گزرتے تھے، کبھی ہم نے پوچھا تھا؟ یہ کیسی بارات ہے جو دولہا کو چھوڑ آئی ہے، تمہیں کون پوچھے گا؟ تو حضور کو جب لے کر آئے تو ظاہر ہے جتنا بھی درخت کا سایہ تھا اس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور آ کے دھوپ میں بیٹھ گئے تو دیکھیے درخت نے الٹ کر سارا سایہ حضور پہ کر دیا۔ بادل بھی سایہ کرتے تھے، درخت بھی سایہ کرتے تھے، تو پھر اس نے حضور کو دیکھا اور ہاتھ پکڑ کر کہا ھذا سید العالمین، ھذا سید المرسلین۔ دنیا انتظار کرتی رہی، بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا، نستورہ انتظار کرتا رہا، طبہ حمیری انتظار کرتا رہا، نبی انتظار کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو بٹھا کر حضور کی مدح سنائی۔ انجیل میں آج بھی یہ لفظ موجود ہے، اگرچہ ان کی کتابوں میں اب بہت ساری تعریفات آ گئی، لیکن کچھ نشانات تو آج بھی ہیں۔ تو لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جب کہا لوگوں میرے بعد اب وہی آئے گا، ایک حواری اٹھا، اس نے کہا حضرت اس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر امتی کا خیال ہوتا ہے میرے نبی سے افضل کون ہو سکتا ہے، مرید بھی سوچتا ہے کہ میرے پیر سے افضل کون، حقیقت ہو یا نہ ہو، لیکن سوچنے کا انداز یہی ہے۔ ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے بہتر کون، ہر بیٹا سوچتا ہے میرے باپ سے بہتر کون، ہر کارکن کہتا ہے میرے لیڈر سے بہتر کون۔ تو گویا ہر امتی کو اپنے نبی سے پیار ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے میرے نبی سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ وہ تو بدبخت ہے جو نبی کو مانے بھی اور عیب بھی نکالے۔ محبوبہ تے نکتہ چینی جڑے کرن تو باز نہیں ہوندے، محبوبہ تے نکتہ چینی جڑے کرن تو باز نہیں ہوندے۔
اصل منافق جانیے اسنو او جھوٹے پیار جتاؤندے سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماندا آدم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ نقص تو بڑے دور کی بات ہے، اعلیٰ حضرت بولے یہاں نقص کا گمان ہی نہیں ہے۔ خلقتا مبرأ من کل عیب، حضرت حسان بولے آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ خلقتا مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کوئی عیب رکھا ہی نہیں گیا۔ میں کہتا ہوں محبوب میں عیب ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتا، اور جہاں عیب ہو ہی نہ تو وہاں کیا عالم ہوگا، جہاں عیب ہو ہی نہ وہاں کیا عالم ہوگا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس محبوب کا امتی بنایا، نبی جس کے امتی ہونے کے لیے دعائیں کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے۔